آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن بھی پریس کر لیں تاکہ آپ کو ہر ویڈیو ٹائم پر ملتی رہے. شکریہ. السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے. آج ہم آپ کے لیے بڑا زبردست ٹاپک لائے ہیں جو آج کل کا ہاٹ ٹاپک ہے. آج ہم جانیں گے کہ این ایف ٹی کیا ہوتا ہے. ابھی دنیا کرپٹو کرنسی کو سمجھنے کے پروسیس میں تھی کہ نان فنجیبل ٹوکن مارکیٹ میں آ گئے. این ایف ٹی دراصل ڈیجیٹل اثاثے کا سرٹیفکیٹ ہے، یعنی یہ ٹوکن ہمیں بتاتا ہے کہ کسی بھی تصویر، ویڈیو، موسیقی یا کسی بھی ڈیجیٹل یا دیگر آن لائن مواد کا اصل اونر کون ہے. جس طرح ہم حقیقی یا ٹھوس اثاثوں کی ملکیت کا ثبوت رکھتے ہیں، اسی طرح آن لائن دنیا میں آپ کے آرٹ یا کسی بھی ایسٹ کا ثبوت این ایف ٹی کہلاتا ہے. این ایف ٹی یعنی نان فنجیبل ٹوکن. نان فنجیبل سے مراد ہر ایسی چیز جس کا کوئی متبادل نہ ہو. اس کو ایسے سمجھیے کہ ایک کرنسی کی جگہ دوسری کرنسی لے سکتی ہے، جیسے $1 کی جگہ ایک بٹ کوائن، یا $1 کی جگہ ان کو دوسرے بٹ کوائن یا دوسری کرنسی سے تبادلہ کیا جا سکتا ہے. جس میں تبادلے کی کوالٹی ہو اسے فنجیبل کہا جاتا ہے. لیکن ایک تصویر، آڈیو یا ویڈیو یا کوئی بھی پیس آف آرٹ کسی دوسرے پیس آف آرٹ کی جگہ نہیں لے سکتا، کیونکہ یہ اپنی نوعیت میں ایک انوکھی کریشن ہوتی ہے جیسی دوسری نہیں ہو سکتی. اب ہم دیکھتے ہیں کہ این ایف ٹی دراصل ٹرینڈنگ میں کیوں ہے. 2021 میں پہلی بار این ایف ٹی کا لفظ ڈکشنری کا حصہ بنا. اس کی مقبولیت کی وجہ مہنگے داموں اس کا فروخت ہونا تھا. اس کی اہمیت کی بنیادی وجہ بلاک چین ٹیکنالوجی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ان این ایف ٹیز کو، جن کا کوئی مادی وجود ہی نہیں ہے، آخر کون خریدتا ہے اور کیوں خریدتا ہے؟ تو جناب، ڈیجیٹل کرنسی کے بعد اب ڈیجیٹل اثاثوں کا دور ہے. این ایف ٹی کے پس پردہ دراصل ورچوئل اونرشپ کا کانسیپٹ ہے. دنیا کے غیر معمولی امیر ترین افراد یا پھر بٹ کوائن کے مالکان شو آف کے لیے ڈیجیٹل کرنسی کے بعد اب ڈیجیٹل آرٹ کی ملکیت چاہتے ہیں، جس کے لیے وہ کوئی بھی انوکھا اور دلچسپ یا عجیب و غریب خریدنے کو تیار ہیں، جیسے وہ ورچوئل فیشن ہو یا آرٹ ہو، زمین ہو یا کچھ بھی. بہت سے لوگ این ایف ٹی کو اس لیے بھی خرید لیتے ہیں کہ مستقبل میں کوئی اور ان سے زیادہ قیمت میں خریدنے کے لیے تیار ہو جائے گا. لیکن یاد رہے کہ کرپٹو کرنسی کی طرح این ایف ٹی بھی ابھی ایک رسکی ٹریڈ ہے، بلکہ یہ ڈیجیٹل کرنسی سے بھی کہیں زیادہ رسکی ہے.
آپ نہیں جانتے کہ آپ کا خریدا ہوا NFT کب تک اپنے خریدار کا منتظر رہے گا اور کیا وہ فروخت بھی ہوگا یا آپ کی رقم ضائع ہو جائے گی۔ البتہ آپ NFT خرید کر بیچنے کے بجائے اپنا آرٹ فری لانسنگ ویب سائٹ پر فروخت کر سکتے ہیں، لوگوں کو اس بارے میں سکھا سکتے ہیں اور اس کے ذریعے پیسہ کما سکتے ہیں، اور اپنا آرٹ ورک خود بھی NFT کے طور پر ڈیجیٹل مارکیٹ میں سیل کر سکتے ہیں۔ اپنے آرٹ کو بلاک چین ٹیکنالوجی پر محفوظ کرنے پر ایک خاص نمبر ایشو ہوتا ہے جو آپ سے شیئر کیا جاتا ہے، وہی نمبر آپ کی NFT ہے۔ سب سے پہلے آپ کو NFT بنانے اور لسٹ کرنے کا مکمل طریقہ بتاتے ہیں۔ آپ کسی بھی سافٹ ویئر میں کوئی منفرد قسم کا آرٹ بنائیں، جیسے کوئی تصویر ہو سکتی ہے یا کوئی اینیمیشن ویڈیو ہو سکتی ہے، یا آپ کی بنائی ہوئی ڈرائنگ، پینٹنگ کی تصویر یا موسیقی کی دھن ہو سکتی ہے جو آپ اپنے ملکیتی تصویر آڈیو ویڈیو سے رقم کمانے کا۔ آپ کی بنائی ہوئی پینٹنگ، موسیقی یا کوئی بھی آرٹ ورک سے رقم کمانے کا عمل NFT کریشن یا NFT مائننگ کہلاتا ہے۔ NFT میں دراصل آپ کے ڈیجیٹل آرٹ کی معلومات محفوظ ہوتی ہیں، جیسا کہ اس منفرد فائل کا ٹوکن اور اس کی ہیش فنگر پرنٹ علامت۔ جب آپ اپنے آرٹ کو NFT میں تبدیل کرتے ہیں تو یہ ٹوکن بلاک چین میں محفوظ ہو جاتا ہے اور آپ یعنی آرٹسٹ اس کے مالک بن جاتے ہیں۔ اب آپ اس بلاک چین پر موجود اپنے ٹوکن یا NFT کو مارکیٹ میں فروخت کر سکتے ہیں۔ کسی بھی NFT مارکیٹ میں آپ کا NFT جو بھی خریدے گا اور آگے فروخت کرے گا، ایک ایک ٹرانزیکشن کی مکمل تفصیلات بلاک چین میں محفوظ ہوتی جائے گی۔ آپ کسی بھی وقت دیکھ سکتے ہیں کہ پورا NFT اب کس کی ملکیت ہے، ماضی میں کس نے کس قیمت پر اسے خریدا یا فروخت کیا۔ یاد رہے، اگر آپ کا آرٹ پیس یا ڈرائنگ کی شکل میں آپ کے پاس ٹھوس حالت میں موجود ہے تو وہ آپ کے پاس ہی رہے گا۔ آپ نے محض اس کی ڈیجیٹل کاپی یعنی تصویر ویڈیو کو ہی فروخت کیا ہے، یعنی NFT آپ کا صرف ڈیجیٹل ایسٹ ہے۔ بلاک چین پر درج ایک مخصوص کوڈ ہے۔ لوگ اس ڈیجیٹل آرٹ کو ڈاؤن لوڈ یا کاپی کر سکتے ہیں، اسکرین شاٹ لے سکتے ہیں، لیکن بلاک چین پر آپ کا نام اس کے اصل مالک کے طور پر محفوظ ہے، جس میں کوئی تبدیلی نہیں کی جا سکتی۔ اب مزے کی بات یہ ہے کہ NFT بنانے والے یعنی اس آن لائن آرٹ کو ڈیجیٹل ٹوکن کے طور پر درج کرانے والے شخص کے پاس اپنے NFT کے مکمل حقوق موجود ہوتے ہیں۔ وہ چاہے تو ایک بار یہ چاہے تو 1000 بار اپنے آرٹ کی کاپیوں کو فروخت کر سکتا ہے۔ یعنی ایک آرٹسٹ اگر اپنا NFT بنا کر کسی کو فروخت کر لے، اسے اس کا مالک بھی بنا دیتا ہے، تب بھی وہ اپنے آرٹ کے پرنٹس یا کاپیز فروخت کر سکتا ہے۔ یعنی کماتا جا اور کھاتا جا والا حال سمجھ لیجیے۔ اسی طرح NFT کو خریدنے والے شخص کو بھی اس کے مکمل حقوق مل جاتے ہیں اور وہ اس NFT کو آگے فروخت کر سکتا ہے۔ البتہ یہ طے ہے کہ ایک وقت میں
ڈیجیٹل آرٹ کا مالک صرف ایک ہی شخص ہوگا۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ آپ NFT بنا کر کون سی سائٹس پر انہیں بیچ سکتے ہیں۔ تو اس وقت مارکیٹ میں اوپن سی کے نام سے ایک سائٹ NFT کی سیل کے لیے سب سے زیادہ مشہور ہے۔ اس کے علاوہ Alexi، کرپٹو پنکس، NBA، ٹاپ شارٹس، سپر ریئر اور اس طرح کی کئی ویب سائٹس ہیں۔ NFT کریٹ کرنے کے لیے کسی بھی اچھی NFT مارکیٹ پلیس پر جائیے، اپنا کرپٹو والیٹ، میٹا ماسک، کوائن بیس، ٹرسٹ والیٹ وغیرہ کوئی بھی ڈیجیٹل والیٹ جس میں آپ کی ڈیجیٹل کرنسی محفوظ ہوتی ہے کنیکٹ کیجیے۔ کرپٹو والیٹ کنیکٹ ہوتے ہی یہاں آپ کا خود بخود پروفائل اکاؤنٹ بن جاتا ہے۔ اپنی معلومات ویب سائٹ یا پیج لنک ایڈ کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں۔ جس ڈیجیٹل کرنسی میں آپ خرید و فروخت کرنا پسند کرتے ہیں، مزید یہ کہ یہاں آپ 5 سے 10% تک سیکنڈری سیلز کی قیمت بھی سیٹ کر سکتے ہیں، تاکہ ایک کے بعد باقی جتنی بار بھی آپ کا NFT فروخت ہو آپ کو اس کی رائلٹی ملتی رہے۔ مختصر یہ کہ آپ اپنا کرپٹو والیٹ کنیکٹ کر کے اپنا اکاؤنٹ اور اگر چاہیں تو کلیکشن بھی بنا سکتے ہیں۔ اب اکاؤنٹ بنانے کے بعد دوسرا کام NFT بنانے کا ہے۔ اس کے لیے 100 MB کے آپشن پر جا کر اپنا ڈیجیٹل آرٹ فائل، تصویر، آڈیو، ویڈیو، 3D آرٹ اپلوڈ کیجیے۔ اسے نام دیجیے، اس کی معلومات ڈسکرپشن میں درج کیجیے۔ بس اب سب کچھ ہو چکا ہے۔ کمپلیٹ کا بٹن دبائیں تو آپ کا NFT لسٹ ہو جائے گا۔ لسٹ کرتے وقت یا لسٹ کرنے کے بعد بھی آپ اس کی قیمت فروخت سیٹ کر سکتے ہیں، چاہے مقررہ وقت تک فکس پرائس رکھیں یا آکشن پر رکھیں۔ زیادہ تر مارکیٹ پلیسز پر دنیا کی دوسری بڑی ڈیجیٹل کرنسی یعنی ایتھیریم کی بلاک چین استعمال کی جاتی ہے، یہ ایتھیریم بیس پروٹوکول وغیرہ۔ تو NFT بناتے وقت بلاک چین کی جانب سے ایک مخصوص گیس فیس آپ کے ڈیجیٹل والیٹ سے لی جائے گی۔ اب چاہے تو آپ اپنے کریڈٹ کارڈ سے ڈائریکٹ اسی مارکیٹ میں ڈیجیٹل کرنسی خریدیں یا اپنے والیٹ میں پہلے سے خریدی ہوئی کرپٹو کرنسی استعمال کریں، گیس فیس ادا کریں۔ مختلف NFT مارکیٹس میں مختلف گیس فیس مقرر ہے جو NFT بنانے یا لسٹ کرنے کے مرحلے پر آپ سے وصول کی جاتی ہے۔ گو یہ پہلی بات NFT بناتے وقت ہی آپ سے لی جاتی ہے۔ بعد ازاں آپ جتنے چاہیں NFT بنائیں، بلاک چین کی جانب سے کوئی مزید فیس وصول نہیں ہوتی۔ البتہ ہر سیل کے بعد اس کا تقریباً 2.5% آپ کو سروس فیس کے طور پر ویب سائٹ پر ادا کرنا ہوگا۔ اگر آپ ایتھیریم یا کسی اور بلاک چین کو گیس فیس پولیگون ادا نہیں کرنا چاہتے تو پری بلاک چین کو منتخب کر سکتے ہیں۔ اس سے آپ کو کسی قسم کی گیس فیس وغیرہ کی ادائیگی نہیں کرنا ہوگی۔ محض سیل ہونے کے بعد کچھ پرسنٹیج عموماً 2.5% سروس فیس ویب سائٹ کو دینا ہوگی۔ NFT تخلیق ہونے اور گیس فیس کٹنے کے بعد یہ چونکہ مارکیٹ میں فروخت کے لیے لسٹنگ میں آ چکا ہے، آپ اسے اپنی مقرر کردہ قیمت پر بیچ سکتے ہیں اور بار بار
فروخت ہونے پر رائلٹی بھی وصول کر سکتے ہیں۔ اب دیکھتے ہیں کہ NFT کون سی ٹائپس ہوتی ہیں۔ NFT محض آرٹ تک محدود نہیں ہے، بلکہ کسی کانٹریکٹ، کسی کنسرٹ کی ٹکٹس، ٹریڈنگ کارڈز، ڈومین نیم، ویڈیو گیم کے انوکھے آئٹمز، کلیکشن، ریئل اسٹیٹ یا کوئی بھی ایسی منفرد شے ہو سکتی ہے جو کسی ملکیت کا تقاضا کرتی ہو۔ یہ کوئی خاص ٹویٹ ہو سکتی ہے، جیسے ٹویٹر کے مالک نے اپنی پہلی ٹویٹ کو NFT کے طور پر $2.9 ملین میں فروخت کیا۔ وہ اس ٹویٹ کو سب لوگ دیکھ سکتے ہیں، لیکن اس کا مالک اس وقت ایک ہی ہوگا۔ یہ اسپورٹس کی دنیا کو کوئی یادگار لمحہ بھی ہو سکتا ہے، کوئی وائرل میم ہو سکتی ہے۔ فرینڈشپ اینڈز ود مدثر والی تصویر تقریباً $50,000 میں فروخت ہوئی تھی۔ آج اگر جناتر مبین اپنی پاری ہو رہی ہے والی ویڈیو کو NFT کے طور پر فروخت کرے تو سوچئے کتنا کما سکتی ہے۔ اس طرح آپ اپنی بنائی گئی کوئی ویڈیو یا اس کا کوئی حصہ بھی فروخت کر سکتے ہیں، چاہے آن لائن اس ویڈیو کو دیکھنے والے ہزاروں اور لاکھوں لوگ ہوں۔ لیکن یاد رہے کہ جس آرٹ کو آپ بطور NFT فروخت کرنا چاہ رہے ہیں وہ کچھ منفرد ہونا چاہیے تاکہ لوگ اسے خریدنے میں دلچسپی محسوس کریں۔ دیکھنا پڑتا ہے کہ NFT میں کس قسم کا آرٹ ٹرینڈ میں ہے۔ جیسے کچھ NFTs جو ٹرینڈ میں ہیں وہ پکسل آرٹ، کرپٹو پنک، بورڈ ایپی، اویٹر اینڈ PFP AI گیمنگ، ٹکٹنگ، اسٹریمنگ وغیرہ شامل ہیں۔ ایڈوب السٹریٹر، فوٹوشاپ اور آفٹر افیکٹس پر کام کرنے والے افراد بآسانی کوئی بھی منفرد آرٹ تیار کر سکتے ہیں۔ نہ صرف سافٹ ویئر بلکہ منفرد ڈرائنگ، پینٹنگ کرنے والے بھی اپنے ٹیلنٹ کی تصویر یا ویڈیو بنا کر NFT میں قسمت آزمائی کر سکتے ہیں۔ 2019 میں اٹلی کے ایک آرٹسٹ نے اپنا آرٹ بنانا ڈک 2 کروڑ اور تقریباً $11.5 لاکھ میں فروخت کیا۔ یہ محض ایک کیلے کو ٹیپ کے ساتھ دیوار پر چپکا کر بنائی گئی تصویر تھی۔ اس کیلے کو اس نے دیوار سے اتار کر کھا بھی لیا تھا، لیکن کامیڈین نامی اس NFT کو فروخت کرنے کے بعد اس کے 2 مزید ایڈیشن بھی منظر عام پر آ چکے ہیں۔ البتہ جو بات سمجھنے کی ہے وہ یہ ہے کہ NFT کی پروموشن اور خصوصاً کسی مشہور شخصیت کا حوالہ اس معاملے میں انتہائی اہم کردار ادا کرتا ہے۔ NFTs کے بارے میں جاننا اور سمجھنا ہے تو گوگل، یوٹیوب کی مدد لیجیے۔ کوڈنگ اور بغیر کوڈنگ کے NFT بنانے کے ٹیوٹوریل موجود ہیں۔ NFT کے فیس بک گروپ جوائن کیجیے، ٹویٹر پر NFT ٹرینڈز کو فالو کیجیے تو لگ پتہ جائے گا کہ لوگ اپنے NFTs کے لنکس کیسے شیئر کرتے پھر رہے ہیں کہ شاید کوئی ٹکر جائے اور کوئی آنکھوں کا اندھا ان کا آرٹ خرید لے۔ البتہ اگر آپ NFT آرٹ ڈیزائن کرنا شروع کریں تو فری لانسنگ میں ابھی بھی بہت اسکوپ ہے۔ شکریہ۔